قدرت کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اس بات سے غور لگا کے اس بات سے اندازہ لگا لیجیے ہمیں حضور کی شان سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں حضور کی شان سمجھ میں نہیں آتی تو رب تعالیٰ کی ذات کیسے سمجھ میں آئے. ہمیں حضور کی شان سمجھ میں آتی ہے. حضور نے انگلی اٹھائی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. اقتربت الساعة وانشق القمر. قرآن کہتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. حضور کا انگلی اٹھنا چاند کے ٹکڑے زمین پر ہیں اور انگلی کا اشارہ چاند پر چل رہا ہے. کیسے سمجھ میں آئے گی شان؟ حضور علیہ السلام کی شان کیسے سمجھ میں آئے گی یار؟ پسینہ بدبودار ہی ہوتا ہے. حضور کا پسینہ بدبودار سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. لیکن ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان ہے. ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. جناب والا ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ یہ سعادت اور یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کو فرمائی. اس لیے مان لیتے ہیں اور ماننا پڑے گا. احادیث طیبہ اس بات کو بیان کر رہی ہے. حضور علیہ السلام اپنا پسینہ تقسیم فرمایا کرتے تھے. یہ بات حضور علیہ السلام کی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. شان سمجھ میں نہیں آ رہی. حضور کی شان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن کہہ رہا قد نرى تقلب وجهك في السماء. حضور نماز پڑھنا ہے لیکن دیکھ رہے آسمان کی طرف. قبلہ اس وقت کیا تھا؟ بیت المقدس. حضور نماز پڑھنا ہے دیکھ رہے آسمان کی طرف. کیا رب تعالیٰ کی عبادت توجہ شریف فرما رہے تھے؟ رب تعالیٰ کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا. لیکن میرے حضور سے رب تعالیٰ کو پیار ہی اتنا ہے. جب محبوب نے دیکھا نا تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کیا کلام فرمایا؟ یہی فرمایا قد نرى. اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. پڑھیے قرآن ترجمہ خود پڑھ لیجئے گا. تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ خود حضور کی شان بیان کر رہی ہے. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب آپ کا آسمان کی طرف نظریں اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر رب تعالیٰ کے مقصد کو بھی جانتا کہ حضور آسمان کی طرف نظریں کیوں اٹھا رہے ہیں. میں موضوع کو چھوڑ لے کر آ رہا بات کہیں اور نکل گئی. بہرحال رب تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ محبوب آسمان کی طرف نظریں کیوں اٹھا رہے ہیں. دوسرا بارہ ہے. پہلا صفحہ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. آگے رب تعالیٰ نے خود ہی حضور علیہ السلام کے مقصد کو بیان فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب ہم قریب آپ کا منہ اس طرف پھیر دیں گے اور اسے قبلہ بنا دیں گے جو قبلہ آپ چاہتے ہیں. جو قبلہ آپ چاہتے ہیں. بتائیے عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. سناٹا نہیں ہے. اللہ بولنا کس کو آتا ہے؟ سب کو بولنا آتا ہے. اور الحمدللہ جو میرا بیان سنتے ہیں انہیں پتہ ہے مجھے سبحان اللہ کہلوانے کی عادت نہ میں کہنا سبحان اللہ کہنا. لیکن جو بول سکتے ہیں نا وہ بولنا چاہیے. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی نا. تو یہاں کیا ہے؟ آپ کو چیلنج دے رہا ہوں. قرآن خود پڑھیے. آج لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم خالی حکایت والے ہیں, ہم خالی واقعات والے ہیں. قرآن بیان کر رہا ہے, آپ خود ترجمہ پڑھیے. قرآن یہی مفہوم اور یہی معنی آپ کو بیان کرے گا. رب فرما رہا ہے
لیکن یہاں تو حضور کی خواہش کا رب تعالیٰ اقرار فرما رہا ہے. یہ محبوب پھیر دیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ 2 رکعتیں پڑھی تھی، زور کی نماز تھی. رب تعالیٰ کا پیار دیکھیے اپنے محبوب سے. آج ہم محبت میں مدینے جائیں، سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانا چاہیں، وہاں کا مولوی کہتا ہے شرک شرک شرک، اللہ اللہ اللہ. یا کیا ہے؟ قرآن کی رائے کا، حضور کی پسند کا کتنا خیال کر رہا ہے. اور سنہری جالیوں کو چلو ہاتھ لگانا ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بے ادبی ہے، لیکن شرک تو نہ کہو. یہ تو حضور کا پیار ہاتھ بڑھا رہا ہے، حضور کی محبت ہاتھ بڑھا رہی ہے. اور سنہری جالیوں تک ہاتھ نہیں پہنچتا. اور سنہری جالیوں کے پاس ایک جو گرل رکھی ہوئی ہے، اللہ سب کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے. یہ وہ در ہے 1000 بار دیکھو دل نہیں بھرتا. آپ یقین کریں یہ رب کا کرم ہے، رب تعالیٰ کا فضل ہے. کوئی لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ الحمدللہ 3 سال لگاتار حاضری ہوئی. بس کرم ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں جب اذن ملتا ہے. اور یقین کریں گھر والے میرے گواہ ہیں، تحفہ ایسی آ جاتا ہے. پہلے گھر پہ تحفہ آیا، گھر پہ کوئی لیٹر دے کر گیا، ساتھ میں چیک بھی دے کر گیا. بیمار تھا، حالت ٹھیک نہیں تھی. ایسی حالت تھی کہ صحیح چل پھر نہیں پاتا تھا. ایسی حالت تھی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے صدقے ایسا بلایا کہ گھر میں غم کا ماحول خوشی میں تبدیل ہو گیا. ساتھ میں لیٹر دیے، جائیے آپ بیمار ہیں، ہو کر آئیے، شفا پا کر آئیے. اور پھر دوبارہ بیمار تھا، تیسری بار بھی گھر پہ پہنچا، 3 منٹ کی وائس تھی، جناب جاؤ مدینے. رب تعالیٰ یوں کرم فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے صدقے ہم سب پر کرم کرتا ہے. وہاں مال والا نہیں جاتا، عشق والا تڑپ والا جاتا ہے. اور تڑپ رکھیں بھلے پیسے نہیں ہیں، وہاں آپ کو غریب نظر آئیں گے، ایسے نظر آئیں گے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوں گے بعض اوقات، لیکن کہاں مدینے گھوم رہے ہیں، مکے میں گھوم رہے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ ہمارے پنجابی ایک یہ لفظ کہتے ہوتے ہیں، میرے خیال سے پنجابی نہیں کہتے، پنجابی بولتا نہیں ہونا زیادہ آتی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ لفظ کہتے ہیں رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ایسے کہتے ہیں نا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو رب تعالیٰ دیر کر دیتا ہے لیکن محروم نہیں کرتا. اس طرف رکھیے، انشاءاللہ ایک دن آپ کی زبان سے بھی یہ نعرہ نکل رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور پھر میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے کہ لبیک کی صدا بھی ہوگی اور میں مدینے چلا یہ صدا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار کرے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب مدینے جائیں محبت والا ہاتھ بڑھاتا ہے تو کہا جاتا ہے شرک ہو گیا. یہاں حضور علیہ السلام کی محبت کا قرآن کتنا اکرام کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اسی کو اپنا قبلہ بنا لے جسے آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ دو رکعتیں حضور نے پڑھی بیت المقدس کی طرف اور دو رکعتیں پڑھی مسجد حرام کی طرف اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہو گیا۔ مسجد قبلتین ہو گیا۔ اور یار صحابہ کرام کی محبت دیکھیں، عقیدت دیکھیں۔ دو رکعتیں حضور کے پیچھے پڑھی مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی اس طرف رک کر کے، ٹھیک ہے، اس طرح رک کر کے نماز پڑھی۔ حضور نے جب اپنا منہ پھیرا تو ایسے پھیرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور میں چہرہ پھیر لیا۔ اللہ پاک آپ سب کو مسجد قبلتین کی زیارت کرے۔ مدینے میں آج بھی موجود ہے، آپ جائیں گے وہاں دیکھیں گے دو قبلے اور ایسے قبلے کہ بالکل سامنے چہرے کا اور پیٹھ کا ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ مسجد اقصی اور یہ مسجد حرام نشانی بنائی ہوئی ہے۔ کیسا رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی محبت کا قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور سے ایسی محبت کرتا ہے، ایسا پیار فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو جاتی ہے نا، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جو موضوع لے کر آیا تھا نا، اس کی صرف ایک حدیث میں بیان کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حج کے وقت پر سر منڈوایا۔ کیا منڈوایا؟ سر منڈوایا۔ اور ابو طلحہ کو بلوایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو طلحہ کو بلایا، بال دیے۔ کیا کرنا ہے؟ معاذ اللہ، پھینکنے کے لیے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے بال دیے اور فرمایا بانٹ دو۔ سمجھ نہیں آئی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے بالوں کو منڈوایا، ابو طلحہ کو منڈوایا، بال مبارک دیے اور فرمایا تقسیم کر دو۔ تقسیم کرو کہ میرے بالوں سے میرے غلام برکتیں پائیں، میرے غلام برکتیں پائیں۔ ایسی برکتیں پاتے تھے یاد۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور کے بال تھے۔ جو بھی بیمار ہوتا، نظر لگ جاتی، کچھ بھی ہوتا، صحابہ کرام اپنی بیویوں کو بھیجتے کہ جاؤ ام سلمہ کے پاس، ان کے پاس حضور کے بال ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کرتی تھی؟ وہ پانی کا برتن لے کر آتے تھے۔ ام سلمہ رضی